بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم پرجوش مذمت کرتے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس قبلہ اول کی ہسٹری آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ سب ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھ سکتے ہیں، یا آپ فلسطین کے ساتھ پرجوش مذمت کو بیان کر سکتے ہیں۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین کرام، آج کے اس موضوع کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسجد اقصی اصل میں مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کی یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے قلعۃ الہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا تھا اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے تھے۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ مسجد فی الاقل زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا بیت المقدس یا قبلہ اول کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں مسجد الاقصی کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ بڑھتے ہیں مسجد اقصی کی اہمیت کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد احرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد احرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد احرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ البتہ شیعہ روایات کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی بافضیلت ترین مساجد میں شامل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو میرے نبی نے جواب دیا مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی
فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اس مسجد کی مسلم تعمیرات کی طرف۔ جب عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت سگرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد السلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصغریٰ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا اور اس کی تائید و امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصغریٰ نہیں، لیکن آج کل کعبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد الاقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کی جنوبی حصے میں اور کعبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ بڑھتے ہیں ایک بہت ہی افسوسناک ثانیہ کی طرف، یعنی ثانیہ بیت المقدس کی طرف۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو نعوذ باللہ آگ لگا دی تھی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی بیدار ہوئی اور سانے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد یہ 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل مانے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہم بیت المقدس کے اس سانے پر پرجوش مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اپنی رحمت برسائے اور ان کے تمام دشمنوں کو غرق کر دے۔
ناظرین کرام، اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔